ذکر صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کا خصوصی پروگرام ذکر صلی علی۔ الحمدللہ میٹرو ون نیوز کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے اس ماہ مبارک میں اس خصوصی پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کی جا رہی ہے، اس میں نعت پر گفتگو شامل کی جا رہی ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے چند گوشوں کو شامل کیا جا رہا ہے اور ان گوشوں سے اس پروگرام کو منور اور روشن کیا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، ہم آج یہ معترضین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سے معترضین، کہ بھئی نعت آج یہ بس انڈیا سے پاکستان جب علیحدہ ہوا غیر منقسم ہندوستان میں تو اتنا چند ایک لوگ، کسی نے میلاد پڑھ لیا، کسی نے یہ پڑھ لیا، تو وہ ایک کوئی گروپس بنے ہوئے تھے اس کے میلاد کے، تو وہ گروپس جو ہے وہ عربی قصائد پڑھا کرتے تھے۔ نعت خوانی کا تو یہ پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا۔ اب ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں آیات نظر آتی ہیں تو وہ بھی ہمیں نعت نظر آتی ہے، پھر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جن کی نعتیں جو ہے آج بھی محفوظ ہیں۔ علماء حضرات جب اپنے مواعظ فرماتے ہیں تو اس میں اس کو کوٹ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی چیز جسے جو کہ شروع سے رائج ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نعت گوئی اللہ پاک کی سنت ہے، نعت گوئی اللہ پاک کی سنت ہے، قرآن کریم میں جب موجود ہے تو پھر ہمیں کسی دلیل کی اور کسی حوالے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن حجت ہے۔ قرآن حجت ہے تو پھر ہمارے لیے اس پر بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ ایک یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بول حبیس، ایک یہ سلسلہ ہے تو ہے، جاری رہے گا آگے بھی، لیکن اس کے باوجود ہم آج اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت گوئی کون کون سے صحابہ تھے جنہوں نے نعت کہی، کس کس انداز میں اشعار انہوں نے نظم کیے، کس کس طرح سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، پیش کرنے کا ادب کیا تھا، سرکار نے سن کر اللہم ایدہ بروح القدس جیسی دعائیں عطا فرمائے، اور کیا کیا انعامات سرکار نے عطا فرمائے، آج کے اس پروگرام میں اسے شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے آج کا پروگرام بھی دیگر پروگرامز کی طرح آپ کو بہت انفارمیٹیو پروگرام لگے گا انشاءاللہ، چونکہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کے حوالے سے خصوصی طور پر کوئی ایسا پروگرام اس سے پہلے ہم نے ترتیب نہیں دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے ماشاءاللہ جواں سال اسکالر کی جو بہت عمدہ مطالعہ رکھتے ہیں، بہت عمدہ ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں، میرے ساتھ کئی پروگرامز میں تشریف فرما رہے ہیں اور رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شرجیل احمد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وہ ممتاز و معروف عالم دین کے جن کا میٹرو ون نیوز کے ساتھ ایک بہت دیرینہ تعلق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عہد حاضر میں مختلف سیٹلائٹ چینلز پر آپ انہیں مستقل دیکھتے ہیں، جمعے کی نشریات میں دیکھتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں، محرم الحرام میں اور ربیع الاول میں، اور اس کے علاوہ 12 مہینے کہیں نہ کسی چینل پر آپ ضرور نظر آتے ہیں۔ اللہ نے بڑے ماشاءاللہ علم و فضل سے آپ کو نوازا ہے، والد گرامی کی طرف سے بھی روحانی فیوز و برکات آپ کو ملی ہیں۔ علامہ حکیم سید نور محمد رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ثنا خاں، ایک ایسے ثنا خاں کہ جو نہ صرف خوش الہان اور خوشگلو ثنا خاں ہیں، بلکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں محافل کے سجانے کے حوالے سے بھی پیش رہتے ہیں، اور پھر ایک ایسے سلسلہ طریقت سے وابستہ ہے ماشاءاللہ کہ جہاں کے فیوز و برکات ان کے شب و روز میں شامل ہیں اور ان کے تمام امور میں شامل نظر آتے ہیں۔ محمد فرحان جنیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے پہلے، پھر انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خواب تو رے
رے خواب تو رے دیکھت ہوں دین رے محمد خواب بہت اچھے ماشاءاللہ خواب تو رے ان سپنوں کے میں بل بل جاؤں ان سپنوں کے میں بل بل جاؤں جن سے دل کو چین محمد خواب تو رے خواب تو رے ایک دن پھیرا کرو مہاراج ایک دن پھیرا کرو مہاراج موری کٹھین کی تم رکھ لو لاج بیٹھی بیٹھی راہ تکت ہوں بیٹھی بیٹھی راہ تکت ہوں ترس گئے مورے نین محمد خواب تو رے خواب تو رے من مندر کا راج دلارا من مندر کا راج دلارا اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب محمد فرحان جنیدی۔ ناظرین محترم، آج عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کے حوالے سے بات ہو رہی، کیا فرمائیے گا علامہ صاحب کہ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن میں نعت ہے تو میرا گمان یہ کہتا ہے، بلکہ وجدان یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے جب قرآن کی آیات دیکھی کہ قرآن میں حضور کی تعریف آ رہی ہے تو انہیں بھی موٹیویشن ملی، انہیں بھی ترغیب ملی کہ ہم بھی شان اقدس میں حضور کے کچھ عرض کریں۔ کیا فرمائیے گا آپ، میرا نظریہ درست ہے یا کوئی اور محرکات تھے اس کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نعت کی طرف آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی، اور انتہائی اہم موضوع کا انتخاب آج کے اس پروگرام میں کیا گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے کافی وافر مقدار میں اور ایک جامع انداز میں گفتگو سامعین تک پہنچ پائے گی انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے۔ سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، نعت کے لفظ پر اگر آپ غور کریں تو نعت کا مطلب ہے تعریف اور توصیف، اس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں پریز، گلوریفیکیشن، اور کسی چیز کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا۔ تو جہاں تک بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کی ہے تو یہاں میں ابتدا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر سے کرنا چاہوں گا، وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحَتْ مَقَالَتِي بِمُحَمَّد، کہ میں نے محمد علیہ السلام کی سرکار دو عالم کی تعریف اپنے مقالے سے، اپنے شعر سے نہیں کی، بلکہ میرے شعر کی تعریف ہو گئی حضور علیہ السلام کی توصیف سے۔ کیا بات! یعنی وہ بلند ہو گیا کیونکہ اس کو نسبت نبی کریم علیہ السلام سے مل گئی۔ دیکھیں، قرآن کریم تو اگر کہا جائے، اور یہ بارہا علماء کرام یہ بات کرتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک نبی کریم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ جب سیدہ عائشہ نے فرمایا قَانَ خُلُقُهُ القرآن، کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام اخلاق کریمہ قرآن تو ہے، تو یعنی قرآن تو خود نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو مشہور آیت کریمہ جس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اس کی تفسیر میں بارہا مفسرین نے یہ بات لکھی ہے جو حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے کہ جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے جواب آتا ہے کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ کیسے بلند کیا۔ تو جبریل امین نے پھر وہاں پر حدیث قدسی جو بیان کی کہ جعلت ذکرک ذکری،
کہ اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا، فمن ذکرک فقط ذکرنی، واہ واہ، کہ جس نے آپ کو یاد کر لیا، آپ کا ذکر کر لیا، اس نے میرا ذکر کیا۔ اور پھر ایک اور حدیث قدسی، جعلت تمام الایمانی بذکرک معی، کہ میں نے ایمان کے اتمام کو، ایمان کے پورا ہونے کو کس میں رکھ دیا؟ کہ میرا ذکر تمہارے ذکر کے ساتھ ساتھ ہوتا رہے۔ پھر پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ساتھ آتا ہے، تو جہاں تک بات ہے انسپریشن لینے کی، تو اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کریم پورا کا پورا قرآنی مزاج ہی انسپریشن ہے، قرآن کریم کا پورا مزاج ہی انسپریشن ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ محبت کی پہچان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، حبک الشیء یومی و یسم، کہ تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، تم اس کی یاد میں مست ہو جاتے ہو، اس کے ترانے پڑھتے رہتے ہو۔ تو بات یہ ہے قرآنی مزاج کی عکاسی تو ہے صحابہ کے عمل میں، لیکن صحابہ کرام کو جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، اور اس پائے کی محبت تھی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی ایمان والوں کو ان کی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو جب چیز جان سے بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہے تو کثرت کے ساتھ اسی کے ترانے زبان سے نکلتے ہیں، اسی کی تعریف زبان سے نکلتی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک شعر بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ شعر یہ ہے کہ قل کہہ کر اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ اور صرف ایک بات یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا کہ سیدنا عبد المطلب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر میں یہاں پر اس گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا۔ وہ شعر یہ تھا، قد ساء فی المہدی علی الغلمان، قد ساد فی المہدی علی الغلمان، اور آگے آپ نے فرمایا اعیذہ بالبیت ذی الارکان، کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو بچپن میں پیدا ہوتی تمام غلمان پر، تمام بچوں پر فضیلت لے گیا، تو اے میرے رب میں تیری پناہ میں اس کو دیتا ہوں، ایک ایسے گھر کی پناہ میں کہ جو ذوی الارکان ہے۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ، بڑے خوبصورت انداز میں علامہ شرجیل احمد خان صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ میں چاہتا ہوں علامہ حکیم سید نور محمد رحمانی صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ابتداءً، یا ہم یہ کہیں کہ پہل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کی شان میں جنہوں نے نعت پیش کی، وہ پہلے شاعر، قرآن میں تو ہے ہی نعت، انسانوں میں جو پہلی نعت صحابہ کی صورت میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و جوار میں جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ اولین لوگ کون ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں انسانوں سے پہلے جن حضرات نے نعت کہی ان کا تذکرہ کروں۔ ضرور۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر ہے، وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا، تمام انبیاء وہاں موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک وہاں سب موجود ہیں، سب وہاں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا، اس کا اقرار لانا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ بات کی، ایک نور آیا ہے جس نے تمام نوروں کو گھیر لیا، فقالوا یا ربنا من غیثنا من هذه نوری، اے اللہ یہ کس کا نور ہے جس نے تمام نوروں کو گھیر لیا؟ آواز آئی ھذا نور محمدی، یہی مصطفیٰ کا نور ہے۔ بیان کرنے والا سب سے پہلے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور سماعت کرنے والے کبھی آدم ہیں، کبھی ابراہیم ہیں، کبھی موسیٰ ہیں، کبھی صالح ہیں، کبھی عیسیٰ ہیں، کبھی یوشع بن نون ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام ذکر کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اپنے بیٹے شیش کو کہتے ہیں کہ میں نے درخت کے پتوں پر، درخت کے ہر جگہ پر ایک ہی نام دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی عیسیٰ آتے ہیں تو اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، کبھی موسیٰ آتے ہیں تو اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، کبھی ابراہیم آتے ہیں تو اسماعیل کو سمجھا رہے ہیں۔ ہر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات کہنا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کائنات نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، جب الخالق نے اپنے نور سے انبیاء علیہ السلام کے نور کو بنایا، تو جو سب سے پہلی محفل سجی تھی وہ نعت مصطفیٰ کی سجی تھی، سب سے پہلی نعت مصطفیٰ کی، اور نعت بیان کرنے والا خود خالق کائنات ہے۔ اچھا، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد آپ بہت خوبصورت کلام فرمایا دونوں حضرات نے،
چاہوں گا آپ کا جواب مکمل ہو. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا، تو میرے اور آپ کے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا. تو ناظرین محترم، اس خوبصورت حدیث کے بعد ہم ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ذکر صلی علی کے عنوان کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں گاہے بگاہے اور جیسے ہی موقع ملتا ہے آپ سب کو ربیع الاول شریف کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں میں برکتوں کے لیے دعا گو بھی ہوں. علامہ حکیم سید نور محمد رحمانی صاحب بہت ہی کمال گفتگو فرما رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جس طرح بات چل رہی تھی اور میرے سینئر ساتھی شرجیل بھائی نے یہ بات کہی کہ نعت کا معنی توصیف ہے، تعریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف قرآن میں کیسے؟ جب چہرے کی بات آ رہی ہے والضحیٰ، چمکتے ہوئے چہرے مصطفیٰ تیری قسم صلی اللہ علیہ وسلم، واللیل، حضور کے بال مبارک آ جاتے ہیں تو جبرائیل لے کر آتے ہیں، نعت مصطفیٰ لے کر آتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے یہ بات سمجھا دی کائنات کو کہ میں خالق ہو کے تعریف کرتا ہوں. فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے. جب بھی تم جبرائیل کو دیکھو گے تو ثناخان مصطفیٰ کی فہرست میں سب سے اوپر دیکھو گے. کبھی میکائیل نعت پڑھتے ہیں، کبھی جبرائیل نعت پڑھتے ہیں. جنت کے فرشتے نعت پڑھتے ہیں، زمین و آسمان کے فرشتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں. جب بال مبارک کی بات آتی ہے واللیل، کالی زلفوں کی ہے. حضور کے سینے کی بات آتی ہے الم نشرح لک صدرک. آقا کریم کے ہاتھوں کی بات آتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضور کے قدم مبارک کی بات آتی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں تو اللہ قسم اٹھا لیتا ہے، اے محمد تیری عمر کی قسم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس جگہ آپ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کبھی کلام کی بات آتی ہے تو زبان کی قسم اٹھائی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوتے ہیں. حضور معراج پر جا رہے ہیں تو رب ذوالجلال شان بیان کر رہا ہے، اور واپس آنے کا تذکرہ کیا ہے؟ والنجم اذا هوى، چمکتے ہوئے ستارے. یہ میرے رب ذوالجلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت. کون کہتا ہے کہ برصغیر میں نعت بڑھی جاتی ہے؟ ارے اگر تم دیکھو جب زمین و آسمان نہیں بنے تھے تو نعت خوانی کی محفلیں ہوا کرتی تھی، مگر وہ عرش معلیٰ پہ ہوا کرتی تھی، اور آنے والے بھی پاک ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب اصحاب عید محفل کے جو میزبان ہیں وہ اللہ رب العزت ہے، اور مہمان انبیاء علیہ السلام ہیں، اور وہ ملائکہ ہیں کہ جو اللہ کے. رئیس بھائی یہ کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ محترم صحیح بخاری شریف. صحیح بخاری شریف. میں جو حضور کی نعت پڑھوں گا نا وہ امام بخاری کے الفاظوں سے پڑھوں گا. واہ واہ. امام بخاری کہتے ہیں، اچھا امام بخاری نے جو حدیث لے کے آئے، سب سے پہلی جو حدیث لے کے آئے وہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. سیدنا عامر حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں. ایک مقام سے گزر رہے ہیں، حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضور تھوڑا سا آگے موجود ہیں. حضرت عامر کے ساتھ جو ہے ایک اور صحابی ہیں حضرت سلمہ، وہ بھی موجود ہیں. حضرت یزید بن ابی عبید وہ بھی موجود ہیں. یہ سارے صحابہ موجود ہیں. یہ پیچھے سے موجود ہیں. اب یہ پڑھ کے آ رہے ہیں اللہم لولا انت ما ہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی، نہ صدقہ ہوتا، نہ تو ہماری بخشش و مغفرت کرتا. فدا لکا، اے اللہ ہم تجھ پر قربان ہو چکے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هذا السائق، یہ پڑھنے والا کون ہے، یہ اونٹ کو چلانے والا کون ہے؟ آقا پوچھ رہے ہیں من کون ہے؟ قالو، ہم سب نے کہا عامر بن اکو، یہ عامر ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے جب وہ سامنے آئے کیا دعا دیے؟ یرحم اللہ، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ برکت نازل فرما. تو جو نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں اور جو نعت مصطفیٰ سنتے ہیں، آج تک مدینے سے آواز آ رہی ہے تم پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، تم پہ اللہ کی برکتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور پھر آگے جا کے ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، اور یہ جو بیان کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. اچھا راوی ابو ہریرہ ہیں. واہ واہ. اور
بات کس کی ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. واہ واہ. اور ایک حدیث میں اور بھی ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دے کے پوچھتے ہیں، یہ بھی امام بخاری لے کے آئے اس کو 6152 نمبر حدیث میں. سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حسان موجود ہیں، سرکار کے عظیم الشان نعت خواں موجود ہیں. اب یہاں نعت تمہیں قسم ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کہا تھا. میں حضور کی نعتیں پڑھتا ہوں، میرے بارے میں کیا کہا تھا. وہ کہتے ہیں یستشہد ابو ہریرہ فیقول یا ابو ہریرہ نشہدتک اللہ، اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ میرے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا. حل سمیت رسول اللہ، تم نے کیا سنا تھا. یقول یا حسان عجب عن رسول اللہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما. جو جب حسان نعت پڑھتے تھے، عبداللہ بن رواحہ نعت پڑھتے تو جبرائیل آ کے مدد کیا کرتے تھے. آج جب کوئی بندہ نعت پڑھتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی بارش ہو جاتی ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ جو عبداللہ بن رواحہ ہے، سبحان اللہ، فینا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہمارے درمیان وہ رسول موجود ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. انشقہ معروف من الفجر ساتحہ، یہ تلاوت کرتے ہیں فجر کی نماز تک. اور یہ جو کہتے ہیں مقالہ واقع، وہ واقعہ ہو جاتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت پڑھ رہے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول حرم شریف کے اندر اور رسول اللہ کے درمیان تو نعت پڑھ لو. کریم تو خل یا عمر، عمر اس کو کہنے دیجئے کیونکہ اس کے الفاظ کافروں کے سینوں میں تیر سے زیادہ تیز لگ رہے ہیں. جب بندہ نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے تو منافق کے سینے میں میرے رسول کا ارشاد ہے. یہ ابتدا سے یہی سلسلہ ہے. جی، میرے رسول نے فرما دیا، علامہ صاحب آج بھی یہی معاملہ ہے. میرے رسول نے کہہ دیا کہ منافق اور کافر کے سینے میں تیر کی طرح لگتے ہیں. آپ نعت مصطفیٰ کرواتے رہیں رئیس بھائی، آپ نعت مصطفیٰ پڑھتے رہیں اور محفل میں نظر ڈالتے رہیں. جو خوشی سے جھلملا رہے ہیں وہ کبھی حسان کے ساتھی ہیں، وہ کبھی عبداللہ ابن رواحہ کے ساتھی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں. اور جو جل رہے ہیں، دھمک رہے ہیں، وہ ابو جہل عتبہ کے ساتھی ہیں. واہ واہ، کیا بات، کیا کہنے. حضرت امام بخاری کی صحیح بخاری شریف سے، جو کہ قرآن کے بعد احادیث کتب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے معتبر ترین کتاب ہے. صحیحین میں اگر دیکھا جائے، امام بخاری کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دو ایسی کتابیں ہیں اور ان میں بھی پہلے صحیح بخاری شریف کا نمبر آتا ہے. تو اس سے ماشاءاللہ اپنے دلائل پیش فرما رہے تھے علامہ حکیم سید نور محمد رحمانی صاحب. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب محمد فرحان جنیدی. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. آپ کے تلووں کی نرمی، آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی. میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا، میں نے جب
سبحان اللہ، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، حشر میں جب لوگ چومے، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، سب سے پہلے لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، سب سے پہلے لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی، تاج ور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، تاج ور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے جناب محمد فرحان جنیدی۔ ناظرین محترم، نعت عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہمارا موضوع یہ ہے، اور دونوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرمائی اور ابتدائی بنیاد ایسی فراہم کر دی کہ اب ہمیں کسی قسم کے سوال قائم کرنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے کسی کو بھی کہ جناب نعت عہد رسالت میں کب پڑھی گئی۔ میں چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو شعراء ہے ابتدائی طور پر حضرت ابو طالب کا بھی حوالہ آتا ہے، اور ان کی پہلی نعت غالباً حضرت ابو طالب کی آتی ہے۔ کیا آپ فرمائیے ان میں سے اگر کسی کا تذکرے کے ساتھ اگر ہم اس پروگرام کو سجا لیں؟ رئیس بھائی، ایسا ہے کہ جب ہم عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ ایک وہ دور جو اعلان نبوت سے پہلے کا دور ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے جب سے لے کر اعلان نبوت تک، تو ایک یہ پورا دور ہے۔ اس دور میں بھی ہمیں کئی اشعار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ملتے ہیں، جن میں شعر کہنے والے، جیسے میں نے ابھی آخری گفتگو میں عرض کیا کہ آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر ہمیں خاص طور پہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رضائی بہن تھی شیمہ بنت حارث، ان کا بھی ایک شعر ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف اور تعریف میں ملتا ہے۔ انہوں نے بھی نعت پڑھی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ تب پڑھی جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ اور وہ شعر میں پیش کرنا چاہوں گا شیمہ بنت حارث کے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے کہے، یا ربنا ابقی لنا محمدا، کہ اے ہمارے رب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے باقی رکھنا۔ ابھی گود میں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی بہن کے، جو بڑی تھی عمر میں، حتی اراہ یافیاں و امردا، یہاں تک کہ ہم اسے جوان ہوتا دیکھ لیں۔
ثم اراہ سیدا مسودا، یہاں تک کہ ہم اسے سردار بنتا دیکھ لیں. واہ واہ واہ. اور پھر آخر میں آپ نے دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وَآتِهُ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، اور اسے ایسی عزت دے جو برقرار رہے، جسے کبھی ختم نہ ہو اور وہ اس کو دوام ملے اس عزت کو. تو یہ وہ اشعار ہیں جو شیمہ بنت حارث نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کے پڑھے. اور اب جناب ابو طالب کا بھی حوالہ آیا تو ان کا مشہور زمانہ شعر جو آپ نے تو پورے بند ہیں آپ کے کئی سارے اشعار، ان میں سے ایک شعر ہم پیش کرتے ہیں. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ وہ حسین چہرے والا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم بارش کی دعا کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے رب سے بارش مانگتے ہیں. ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ وہ بچہ ہے اور یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ جوان ہے کہ جو یتامہ کا محافظ ہے، یتیموں کا محافظ ہے. عصمتاً للارامل، بیواؤں کی عصمت کا محافظ ہے، یہ وہ ہے. تو یہ ابو طالب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شعر کہا ہے. یہاں پر ہم کعب بن زہیر کی بھی ایک شعر شامل کر لیں اگر آپ اجازت دیں تو کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کو بھی شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. علامہ شرجیل احمد خان صاحب اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ اشعار کا انتخاب بھی کر رہے ہیں. حضرت ابو طالب نے جو شعر کہا، اور وہ شعر کے جس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہی وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کر جو ہے لوگ فرحت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش نازل فرماتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ ذکر صلی علیہ میں آج وہ موضوع شامل ہے کہ جس موضوع کے حوالے سے بہت کم بات کی جاتی ہے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آغاز فرمایا اپنی گفتگو کا علامہ شرجیل احمد خان صاحب. تو رئیس بھائی، ہم نے جناب ابو طالب کا ایک شعر آپ پیش کیا خدمت میں ناظرین کی. اب میں کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر پیش کرنا چاہوں گا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ نے نبی کریم کو سنایا. اور خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر کعب کو عطا فرمائی. اور یہ ہسٹوریکل یہاں پر میں ایک ریفرنس دینا چاہوں گا کہ یہ وہ چادر ہے جو پھر سیدنا امیر معاویہ کے پاس رہی، آپ کے پاس پھر آگے یہ چلی بنو عباس تک گئی. بنو عباس کے بعد جب بغداد میں فتنہ ہوا تو پھر اس کے بعد اس چادر کا پتہ نہیں ملتا، لیکن یہ ایک تبرک کے طور پہ صحابہ کرام کے پاس رہی ہے چادر، جو کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر عطا فرمائی. اور وہ شعر کئی سارے اشعار ہیں، دیوان ہے پورا آپ کا. اس میں سے ایک شعر میں پیش کرنا چاہوں گا. ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہ رسول کریم ایسا نور ہے جن سے روشنی نکلتی ہے، سب کو روشنی ملتی ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں مہند من سیوف اللہ مسلول، اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بھی ہے، حق کی تلوار بھی ہے. تو یہ شعر سیدنا کعب بن زہیر نے پیش کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اور یہاں یہ بھی عرض کر چلوں کہ کعب بن زہیر وہ شخص ہیں، وہ ثنا خوان رسول ہیں کہ جن کے اشعار ابو بکر اور عمر بھی پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب ہوتا ہے نا کبھی کوئی نعت ایسی مشہور ہو جاتی ہے تو پھر ہر خاص و عام کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ پھر مقبول بارگاہ کلام ہوتے ہیں. تو وہ شعر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے حوالے سے ہے، وہ بھی کعب بن زہیر کا ہے، وہ بھی میں پیش کرنا چاہوں گا. لو کنتا من شیء سوى البشر کنت المضیء لیلۃ البدر. یہ حضرت عمر پڑھا کرتے تھے اور یہ شعر کعب بن زہیر کا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس لبادے میں نہ ہوتے جس لبادے میں ہمارے درمیان آئے ہیں، اور اگر آپ چاند ہوتے تو آپ جو چاند ہوتے تو چاند سے ہی پھر سب کو روشنی ملتی، اسی چاند سے راتیں روشن ہوتی. تو یہ آپ کی کیفیت ہوتی اگر آپ اس صورت میں نہ ہوتے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک شعر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں، کئی کیونکہ ہر صحابی نے اور تمام صحابیات نے، ازواج مطہرات نے اپنے اپنے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تعریف و توصیف فرمائی. ان کا ایک شعر میں پیش کرنا چاہوں گا سیدہ عائشہ کا. لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، کہ زلیخا کے ساتھ جو عورتیں تھیں اگر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین دیکھ لیتی، پیشانی دیکھ لیتی، لا آثرنا بانقطاع القلوب علی الید، تو وہاں تو پھلوں کو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، یہاں پر اپنے دلوں پر چھریاں چلا بیٹھتی. یہ کیفیت ہوتی. تو یہ شان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ عائشہ نے بیان فرمائی. یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا، دیکھیں جہاں تک بے مقصد لفظ شاعری کی بات ہے تو قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کی سخت مذمت ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ شاعری ہیں کہ جو بھٹکتے پھرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں جو گمراہ پھر رہے ہوتے ہیں جنگلات کے اندر. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی اس طرح کی شاعری کی مذمت ہے. لیکن یہ چیز میں واضح کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ شعراء میں سب شعراء کے اندر جو سب سے صحیح ترین بات کسی شاعر نے کہی وہ لبید عامری نے، جو کہ مشہور شاعر تھا ایام جاہلیت میں، اس نے کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت سے دور ہو جائے، باطل ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اگلے مصری کی نفی بھی کی جس میں اس نے کہا تھا کہ ہر چیز ہر نعمت زائل ہونے والی ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ جنت ایسی نعمت ہے جو زائل نہیں ہونی ہے۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لبید عامری کی بھی شاعری کے وہ چیزیں جو بالکل ٹھیک تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خود بیان فرما دیا، کوٹ کر دیا، اور جو غلط بات تھی اس کی نفی کر دی۔ تو پتہ چلا کہ با مقصد شاعری کی بڑی اہمیت ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا جو معجم طبرانی کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام جمع ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ رات کے اس پہر میں کس لیے جمع ہوئے؟ تو صحابہ کرام جواب دیتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، کہ اے اللہ کے رسول جمع رات کے اس پہر میں اس لیے ہوئے تاکہ اللہ کو یاد کریں، اس کی حمد و ثنا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں اسلام دیا اور آپ کو بھیج کر احسان کیا۔ تو شکرانہ ادا کر رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا، اللہ رب العزت کا ذکر کر کے۔ تو نبی کریم نے سند عطا فرما دی کہ جان لو ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل پر ملائکہ کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ تو جب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی ہوتی ہے تو یہ ایسا عمل ہے جس پہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا نعت ہے جناب۔ اور دیکھیں نعت کا انداز دیکھیں، آج جو نعت خوانی ہو رہی ہے اور جس پر سبھی اعتراض، کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، وہ وجہ ہے ٹھیک ہے کہ اگر اس میں کوئی بے احتیاطی ہے، لیکن نعت پر اعتراض کا انداز پر آپ کر سکتے ہیں کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، اس میں ادب نہیں ہے، ادب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اشعار معیاری نہیں ہے، انداز جو ہے وہ غیر معیاری ہے، آداب کے منافی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن نعت پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ نعت تو پڑھی جائے گی ادب کے ساتھ، چونکہ یہ سلسلہ تسلسل قرآن سے، بلکہ قرآن سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، صحائف سماویہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی خوشخبری، ان کے اسماء مبارکہ تو گزشتہ کتابوں میں موجود ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف قرآن میں موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے نعت پر اعتراض نہیں ہو سکتا، انداز پر ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا، آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ کافی مواد ہے اس حوالے سے کہنے کے لیے، جو عربی شاعری ہے اور ابتدائی شاعری جسے ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری کا ہے۔ لیکن ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، اس طرح شجیل بھائی نے بھی کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس لہو سے بات منع کرتا ہے، اس حدیث سے، یعنی کہ اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم جس سے اللہ سے دور ہو جاؤ اور جس کا تذکرہ سن کر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، وہ جائز نہیں بلکہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ تذکرہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں اور نبی علیہ السلام کی تھیں۔ ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی بات، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا بات آپ رسول پاک کی کر رہے ہیں اور قرآن کی آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نبی کا نام لے رہے ہیں اور سورہ فتح کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، صالح کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ابراہیم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، میرے آقا نے بھی کہا جب ابو قیس پر لا الہ الا اللہ، جبرائیل آ گئے محمد رسول اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ تو سورہ فتح کی آیت نازل ہو گئی۔ اب بتانا مقصد یہ تھا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو یہ انبیاء کی سنت ہے، اگر محمد کر رہے ہو تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا سورہ فتح سے، سورہ فتح۔ سورہ حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے سامنے 200 اشعار پڑھے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اے اللہ اس کے دانت سلامت رہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو دیکھا یہ بڑھاپے کی حالت میں ہوتے تھے، دانت گر جاتے تھے، پھر دانت واپس آ جاتے تھے، اور چہرہ ایسا تھا کہ 18 سال کے نوجوان جیسا۔ کیا بات، کیا بات۔ نبی پاک حضرت ابن جوزی، حضرت حاکم طبرانی نے، ابن اسیر نے، ابن حجر ہیثمی نے، امام یوسف نبہانی نے، ابن حشام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خوانوں کو جمع کیا ہے اور کہا کہ نبی اسلام کی نعت خوان سب سے پہلے ہیں وہ جناب ابو طالب ہیں۔ ہاں بے شک،
پھر سیدنا حمزہ ہیں اللہ کے شیر ہیں، اس کے بعد رسول اللہ کے بھی شیر ہیں، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، کیا بات، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی شیر خدا ہیں، اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں، حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں۔ ذرا تصور کیجئے جب ابو بکر بیٹھتے ہوں گے، عمر بیٹھتے ہوں گے، عثمان بیٹھتے ہوں گے، علی بیٹھتے ہوں گے اور نعت مصطفیٰ ہوتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے آ رہے ہوتے ہوں گے۔ ایک حدیث وہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ سارے صحابہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ حضور ذکر کر رہے تھے۔ کہا میں نے آسمان پر دیکھا کہ اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح تم کر کیا رہے ہو؟ او نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کر کہاں رہے تھے؟ مسجد نبوی میں کر رہے تھے، اور کہاں کر رہے تھے؟ ریاض الجنہ میں کر رہے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا قسم کھا کے کہو کہ کیا تم یہی کر رہے تھے؟ اللہ اکبر، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم یہی کر رہے تھے۔ اور کہاں کر رہے تھے؟ اللہ مسجد نبوی، مسجد میں، اور کس کے سامنے کر رہے تھے؟ حضور نے اللہ جنت والے کے سامنے کر رہے تھے، جو جنت کے حاکم ہیں ان کے سامنے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ حضرت حسان کا نام ہے، حضرت کعب کا نام ہے، ابو سفیان بن حارث کا نام ہے، حضرت زہیر کا نام ہے، حضرت انس کا نام ہے، مالک بن عوف کا نام ہے، حضرت عمر بن سالم کا نام ہے، حضرت قیس بن بحر کا نام ہے، عبداللہ بن حارث کا نام ہے، حضرت سراقہ کا نام ہے، اسد بن سری کا نام ہے، حضرت عمر ایک جنات کے ایک صحابی تھے جو قوم جن سے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اکثر آ کر میرے آقا کی حمد و ثنا کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے تھے۔ ذہن میں ایک اصول رکھیے گا کہ جب آپ نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے، جس طرح گلدستے کے لیے پھولوں کو چنا جاتا ہے، اسی طرح رب کی نگاہ ہوتی ہے جس کے دل میں نبی زندہ ہوتا ہے، نبی کی محبت زندہ ہوتی ہے، نبی کی سیرت زندہ ہوتی ہے، اللہ چن لیتا ہے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے اسے بٹھا دیتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، صاحب آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ کمال گفتگو فرمائی آج کی اس اہم موضوع پر دونوں ہی حضرات نے ماشاءاللہ، اور فرحان جنیدی آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد فرحان جنیدی۔ ناظرین محترم، تذکرہ ہوا ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کہ جو پہلے نعت گو ہیں، حضرت حسان ابن ثابت گویا ہوتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت حسان نے سوچا ہوگا کہ اے حسان، کیا تو نے دنیا کے سارے حسین دیکھ لیے؟ پھر اس کے بعد یہ مصرع کہا ہوگا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے تخلیق فرمایا آپ کو تمام عیوب سے پاک فرما کر، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ویسا پیدا فرمایا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ناظرین محترم، آج بات ہوئی اور یقیناً یہ گفتگو جو ہے، یہ تمام پورا پروگرام آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا اس موضوع کے ساتھ، اور انشاءاللہ آئندہ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ آخر میں نعت رسول مقبول۔